یہ مبارک اور محترم مہینہ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے۔ ہم سب کو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور زائد سے زائد اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں، ممکن ہو سکے تو روزے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے میں روزہ رکھتے تھے وہ ماہ شعبان ہی ہے۔ ایک عظیم رات، منگل کا دن گزر کر جو رات ہوگی وہ اس مہینے کی ایک عظیم ترین رات ہے۔ اگر وہ رات نکل گئی تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں بہت زیادہ اللہ کے دربار میں محرومی اور خسارہ ہوگا۔ وہ رات اگر عبادتوں سے خالی گزر گئی اور خدا کی یاد سے خالی گزر گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت جب میں بستر سے اٹھی اور میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ دیکھا کہ رسول پاک بستر کے اوپر نہیں ہے۔ جس شخص کی بہت سی بیویاں ہوں، چند بیویاں ہوں، تو بیوی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا شوہر آج مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوگا۔ ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، باہر دیکھا، لیکن آپ کو کہیں نہیں پایا۔ پھر اور آگے بڑھی تو یہ دیکھا کہ سامنے جو قبرستان ہے، جنت البقیع کا قبرستان، وہاں پر آپ موجود ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، چاروں طرف سناٹا پھیلا ہوا ہے، اور حضور پاک قبرستان میں تنہا موجود ہیں۔ وہ پہنچی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اس وقت آپ قبرستان میں کیوں موجود ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر آپ چلے آئیں اور قبرستان میں تشریف لے جائیں؟ فرمایا عائشہ، تجھے یہ خوف ہوگا کہ آج میں کسی اور بیوی کے گھر چلا گیا؟ ہاں یا رسول اللہ، دل میں تو میرے یہی خیال آیا۔ فرمایا عائشہ، تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج کی رات یہ کس قدر عظیم اور بابرکت رات ہے؟ اللہ کی مغفرت کی رات ہے، لاکھوں کروڑوں بندوں کے لیے دوزخ سے نجات کی رات ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنے امتیوں کے لیے خدا کے دربار میں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں کہ اے مولا، اس عظیم رات میں تو میرے امتیوں کو معاف کر کے ان کی مغفرت فرما۔ فرمایا عائشہ، آج کی مغفرت کتنی ہے اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں، بکریاں بے شمار تھیں اس قبیلے میں، وہ لوگ بکریاں پالتے تھے، بکریوں کا کاروبار تھا۔ فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم کے اوپر اتنے بال نہیں ہیں عائشہ جس قدر اللہ کی مغفرت کا آج کی رات اعلان ہے۔ کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، بے شمار بال ہیں اور بے شمار مغفرت کا اعلان ہے۔ فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے بھی کم نصیب ہیں جو آج کی اس رات میں بھی اللہ کی طرف سے رحمتوں سے
محروم ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر شرک کا شائبہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا دل خالی کر لے، اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا خدا ایک لمحے کے لیے بھی تصور نہ کرے۔ وہ اگر کرے گا تو وہ مشرک ہو سکتا ہے۔ ایک وہ آدمی کہ جس کے دل میں بغض بھرا ہوا ہو، بغض صاف کرو اپنے دلوں کا۔ اللہ اسی دل میں بستا ہے جو دل خدا کی محبت کے لیے خالی ہوتا ہے۔ اور جب دل بھرا ہوا ہو ادھر سے ادھر سے اور اس کی بغض سے اور اس کے حسد سے، تو پھر دل خالی کہاں ہے؟ جب دل پہلے سے دنیا کی محبتوں سے آباد ہے تو پھر اس میں خدا کیسے آباد ہوگا؟ فرمایا کہ صاف کر لو اپنا دل، آج کی رات تمہیں اللہ بہت قریب سے دیکھ رہا ہے اور مغفرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں اس رات میں قیام کرو، یہ الفاظ حدیث ہیں، قوموا لیلہا، اس رات کے اندر قیام کرو۔ قیام کا مطلب یہ ہے کہ جو تم نماز پڑھتے ہو 5 وقتہ، وہ تو نماز ہے ہی، مگر اس کے علاوہ کچھ آج کی رات اور بھی نوافل پڑھو، جتنے بھی ہمت تمہاری ہو سکے اتنی پڑھو، 2 پڑھو، 4 پڑھو، 6 پڑھو، 10 پڑھو، 20 پڑھو، جتنے چاہو پڑھو، لیکن ہمت کے ساتھ پڑھو، دل کو پاک کر کے پڑھو، ظاہری اور باطنی تمام طہارت کے ساتھ پڑھو، جلد بازی نہ ہو۔ کوئی یہ نہیں کہے کہ میں نے رات 100 نفل پڑھے، نہیں، اگر تم نے 2 بھی پڑھے اور ایسے پڑھے کہ اس میں تم تھے اور تمہارا مولا تھا اور تیسرا کوئی نہیں تھا، تو یہ 2 رکعت نماز بھی انشاءاللہ 100 کی برابر ہوگی۔